وفيه تعرفون الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك. وفي المعاملات البيع والسلم والوكالة والهبة والمسائل الأخرى يعني. وكذلك ثم العلماء أيضا قسموا المعاملات إلى 3 أقسام. أولا المعاملات المالية، البيوع وغير ذلك، والمسائل الفقه، هذا ما يسمى المسائل الأسرية وما يسمى فقه الأسرة، الطلاق والنكاح والخلاء والرجعة ونحو ذلك، هذا ما يسمى المسائل الأسرية أو فقه الأسرة. والقسم الثالث يسمى الحدود والقصاص. فالتقسيم الأساسي هو العبادات والمعاملات. ثم المعاملات تقسم إلى 3 أقسام: المعاملات المالية، المعاملات الأسرية أو هذا ما يسمى في المصطلح فقه الأسرة، والثالث الحدود والقصاص. وهناك تقاسيم أخرى أنتم تعرفونها وتدرسونها إن شاء الله في الحصص أو في الفصول القادمة. تو میں یہ بتا رہا تھا عربی میں، اسی کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی علم ہوتا ہے، کوئی بھی فن ہوتا ہے، پھر اس کی مختلف بنیادوں پر مختلف تقسیم ہوتی ہے. اسی طریقے سے فقہ کو بھی جو ہے 2 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے کو عبادات کہا جاتا ہے، دوسرے کو معاملات کہا جاتا ہے. عبادات آپ جانتے ہی ہیں، تو 4-5 عبادتیں ہیں. اس کے علاوہ جو بھی جو ہے عبادتیں ہیں وہ سب جو ہے عبادات، معروف عبادتیں تو ہے ہی ہیں کہ جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں، ذبح کرنا اللہ کا ذبح جو انسان کرتا ہے، نظر و نیاز جو مانتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یہ ساری بھی چیزیں عبادات ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عبادات کے زمرے میں یا عبادات کے قسم میں آئیں گی. دوسری قسم جو ہے معاملات ہے. اب معاملات میں سارے معاملات ہیں، چاہے وہ آپ کی عائلی زندگی کے فیملی سسٹم، یا پھر جو ہے لین دین تجارت ہو، یا پھر جو ہے حدود و قصاص ہو، چاہے وہ زمینی معاملات ہوں، چاہے لین دین کے معاملات ہوں، یا پھر جو ہے گھریلو معاملات ہیں، یا پھر جو ہے اور دوسرے جو معاملات ہیں حدود اور قصاص جو ہیں، یہ سارے کی سارے جو ہے عبادات میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر معاملات میں شامل ہوتے ہیں. پھر معاملات کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک قسم البیع ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہے یہ جو ہے الحدود القصاص ہے. تیسری قسم جو ہے فقہ الاسرہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف بنیادوں پر معاملات کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کو انشاءاللہ آپ جو ہے تفصیل سے اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ تفصیل سے ان ساری قسموں کو پڑھیں گے. تو ابھی ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ عبادات کا مطلب کیا ہے، عبادات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور جو ہے معاملات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. عبادات کا مقصد جو ہے الاحکام التي تنظم علاقة الانسان بخالقه. آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ جی سن رہے ہیں. نعم. آواز کلیئر ہے؟ نعم. کلیئر ہے. اوکے. تو عبادات میں دیکھیے الاحکام التي تنظم علاقة الانسان بخالق، وہ مسائل، وہ احکام جو
بندوں کا تعلق رب سے جوڑتا ہے۔ عبادات سے کیا ہوتا ہے؟ عبادات سے اللہ انسان جو ہے اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اپنے رب سے جو ہے انسان جڑ جاتا ہے۔ گویا کہ عبادات کا معاملہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے، کوئی اس میں جو ہے تیسرا دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم جو عبادت کریں گے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے، اور اللہ ہی کے لیے پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی بنیاد پر ہمیں صلہ دے گا۔ یہ جو ہے گویا کہ عبادات میں بندے اور رب کے درمیان تعلق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ الاحکام التي تنظم علاقة الانسان باخيه الانسانی، دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، الاحکام التي تنظم علاقة الانسان بالانسان، یعنی وہ مسائل جو بندوں کو بندوں سے جوڑتا ہے۔ معاملات جو آپ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، اس میں لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، یا حرام جو چیزیں ہیں، سود ہے، یا جو ہے اس کے علاوہ جو آپ ہبہ ہے، گفٹ ہے، یا اس کے علاوہ رینٹ کے معاملات ہیں، زمان کے معاملات ہیں، ایجنٹنگ یعنی وکالہ کے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات ہیں جو کہ بندوں کے درمیان ہوتا ہے، یا جو ہے جو صاحب معاملہ ہوتا ہے، جو جس کا قبضہ ہوتا ہے، جس کے اختیار میں وہ چیز ہوتی ہے، یا دوسرے بندوں کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ کہ عبادات میں بندے کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے، اور معاملات میں انسان اپنے جیسے انسانوں سے کرتا ہے۔ یہ جو ہے پہلا فرق ہے، یا پہلا جو ہے۔ اب اس میں نیچے لکھا ہوا ہے الافراد بالافراد او الدول بالدول، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ معاملات میں لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، یا الدول بالدول، یا کیا ہوتا ہے ایک ملک دوسرے ممالک سے رابطہ رکھتا ہے۔ معاملات میں بہت سارے جو ہے ہر ملک کی دوسرے ملک میں ایمبیسیاں ہوتی ہیں، ہر ملک کے جو ہے سفیر ہوتے ہیں، اور جو ہے اسی بنیاد پر ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ افرادی سطح پر تعلقات ہوں یا ملکی سطح پر تعلقات ہوں، وہ سب کے سب معاملات میں آئیں گے۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز ہوگی المقصود الاصلی۔ مقصود الاصلی کا مطلب پہلا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، پہلی منزل کیا ہو، اصل منزل کیا ہو؟ یعنی التقرب باللہ، عبادات کی اصل منزل کیا ہے؟ التقرب باللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی پہنچ حاصل کرنی ہے۔ تقرب قربت جانتے ہی ہیں۔ وشکرہ وابتغاء الثواب فی الآخرہ، وشکرہ کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا شکریہ، ابتغاء الثواب وابتغاء الثواب فی الآخرہ، اور آخرت میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ یہ جو ہے عبادات کا اصلی مقصد ہے کہ جو ہے اس کے ذریعے انسان اس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے قریب ہو جائے، اس کے شکر بجا لائے، اور آخرت میں اس کے ثواب کی توقع ہو، اس کو اس ثواب کی امید ہو۔ ٹھیک ہے؟ ہلو جی استاد، جی استاد، جی استاد۔ اوکے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا عبادات میں کیا ہوتا ہے؟ المقصود الاصلی، پہلا ٹارگٹ کیا ہے؟ تنظیم العلاقۃ بین الناس۔ تنظیم العلاقۃ مطلب کیا ہوتا ہے؟ علاقہ مطلب تعلق پیدا کرنا، بالافراد، لوگوں کے درمیان تعلقات پیدا کرنا، بین الفردین، وہ تعلقات دو لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، وجماعتین، اور دو گروپس کے درمیان بھی، چاہے وہ تعلقات دو لوگوں کے درمیان ہو، چاہے دو گروپ کے درمیان وہ تعلقات ہوں، چاہے وہ تعلقات دو کوڑی کے لوگ کو ہوں، چاہے وہ تعلقات جو ہے جو اپنے آپ کو بہت مطلب امیر زادے یا اس طرح کے لوگ، گویا کہ دو لوگوں کے درمیان شرط ہے، چاہے وہ پارٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو ہے کئی افراد ایک طرف کئی لوگ ہوں، یا جو کچھ بھی ہو، یہ جو ہے بین الفردین اور جماعتین، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جاءت احکامها مفصلہ،
اس میں جو ہے عبادات میں جو ہے اس کے احکام تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں. عبادات میں کے احکام جو ہے جاءت احکام کا مطلب عبادت کے اقسام، عبادت مسائل، مفصلۃ مطلب بالتفصیل، عبادت کے جو مسائل ہیں تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے جاءت احکامها مجملۃ، جبکہ معاملات میں جو حکم دیا گیا ہے ان کے جو مسائل ہیں وہ جو ہے مکمل طور پر نہیں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ جو ہے جاءت احکامها مجملۃ، بلکہ اس کے احکام مجمل طور پر بیان کر دیے گئے ہیں. اس کے احکام، اس کے مسائل جو ہے یعنی عبادت کے مسائل جو ہے کیا کہتے ہیں مفصل نہیں بلکہ جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے کچھ نہ کچھ سب کو حصے میں کر دیا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے لأنها غیر مفعولۃ المعنی، العبادات جو ہے لأنها کیونکہ یہ جو ہے احکام مفصلہ یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے لأنها غیر معقولۃ المعنی، چوتھا یہ ہے لأنها غیر معقولۃ المعنی، استاد یہ کیونکہ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ عبادات اچھا جاءت احکامها مفصلہ، مفصل کا مطلب تفصیل سے عبادات کے مسائل بیان کر دیے گئے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے، نماز کس طرح ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے اور روزے کیسے رکھنے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو معاملات کے جو مسائل ہیں مجمل طور پہ بیان کی، مثال کے طور پر وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیع کو کیا جائز قرار دیا ہے اور ربا کو یا سود کو، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے. اب اتنا کہہ کر کے چھوڑ دیا. اب اس کے علاوہ جو ہے جو دوسرے مسائل ہیں آپ کو جو ہے وہ آپ مطلب کہ وہ ساری چیزیں معروف ہیں. اب آپ کس کے ساتھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا لین دین کرنا ہے، کس طرح کا قرض آپ دیتے ہیں، کیسے وہ ادائیگی کرے گا، اس کی تفصیل مطلب دو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ پر ہے، دو پارٹی کے درمیان یا دو افراد کے درمیان جس طرح بھی وہ معاملات طے کر لیں، جس طریقے سے وہ لوگ راضی ہو جائیں تو گویا کہ کسی بھی طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں مطلب اس معاملات کو. جی یہ تو یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس میں اتنا تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے، تو مطلب جو یہ معاملات کا طریقہ ہے تو جو حالات کے بدلنے سے وہ ہوتا رہتا ہے، مطلب اصول ایک رہے گا، حالات کے بدلنے سے ہاں وہ جی چیزیں ہاں بہت ساری چیزیں اب دیکھیے بہت ساری چیزیں زمانے کے حساب سے معاملات میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں. جی تو یہ جو ہے تیسرا پوائنٹ واضح ہو گیا، کلیئر ہے؟ جی 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 اس کے علاوہ کیا لأنها چوتھا پوائنٹ ہے لأنها غیر معقولۃ المعنی، لأنها غیر معقولۃ المعنی، یہ جو ہے اس کی میننگ آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. غیر معقولۃ المعنی کا مطلب یہ ہوگا اس کی میننگ جو ہے آپ کی معقول کا مطلب عقل سے پرے ہے، اس کی میننگ جو ہے عقل سے پرے ہے. مطلب اس کا یہ جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں ہمارے سامنے دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمارے سامنے اس کے فوائد یا اس کے ثمرات یا اس کی برکات ہم اپنی آنکھوں کے معاملات کرتے، تجارت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری برکت میں، ہماری تجارت میں برکت ہو رہی ہے یا پھر ہمارے تجارت میں خسارہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ اس کے ثمرات اور برکات ہم اپنی آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں. لیکن جو عبادت کرتے ہیں تو گویا کہ اس کا صلہ ہمیں مطلب ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں، بس یہ کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیکن اس کے ثمرات یا برکات بہت سارے لوگوں کو نہیں مل پاتا، یہ اس دنیا میں نہیں اس کا نتیجہ انہیں، اس دنیا میں اس کا صلہ نہیں مل پاتا، اس کے برکات اور ثمرات جو ہے جس چیز کو انسان نہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے تو گویا کہ وہ اس کی سمجھ سے پرے ہوتا ہے، میننگ کا، اس کا انجام، اس کے ثمرات، یہ اس کا مطلب ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو ہے لأنها معقولۃ المعنی، اس سے جو ہے معقولۃ المعنی مطلب انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کے نتائج، ثمرات، برکات، فوائد، ساری چیزیں جو ہے. جی جی چوتھا پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا.
تھوڑا واپس. کون سا چوتھا پوائنٹ؟ جی چوتھا پوائنٹ آپ الفاظ میں پہلے سمجھا دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کی تشریح کر دوں گا. کہہ رہے ہیں کہ لأنہا، ہا کی ضمیر جو ہے وہ عبادات پہ لوٹ رہی ہے، یعنی عبادات غیر معقولہ، سمجھنے غیر عقل سے آپ نہ عقلہ یا عقل و معقول، معقول کا مطلب جو ہوتا ہے جو سمجھ میں آ جائے، غیر معقول جو چیز سمجھ میں نہ آئے. معنی کا مطلب عبادات کا مطلب یا عبادات کی میننگ آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. یہ لفظی اس کا ترجمہ ہوا، یعنی عبادات کا میننگ جو ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ابھی میں صرف لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے لفظی معنی میننگ جان جائیں. لأنها معقولة المعنى، لأنها معقولة المعنى، کیونکہ اس کا مطلب واضح ہوتا ہے. اس کے اب دیکھیے، اب اس کا جو سبب بتایا گیا ہے کہ جاءت احکامها مفصلة، عبادات کے احکام جو ہے مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی نیچے وجہ بتائی جا رہی ہے، لأنها غیر معقولة المعنى، اس کی میننگ کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے اس کو اب اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ آپ کو نماز ادا کرنی ہے، لیکن اس کے طریقے کو نہیں بتایا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا. آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اس کے تفصیلی احکام کو نہیں بیان کیا ہوتا، تو انسان جو ہے مطلب یہ کہ اس کا کوئی حل نہیں نکل، کیونکہ ہمیں اس کے طریقے کے بارے میں، اس کی میننگ کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے جو ہے ہم کیسے ہوگا. لیکن اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تجارت کرنی ہے آپ کو، اب تجارت ہمیں کرنی ہے تو اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہے. ہم مارکیٹ جائیں گے، خریدیں گے، اس کے اوپر جو ہے ہمیں 10%، 20%، 25%، 50%، 100%، 200%، جتنا ہم فائدہ رکھنا چاہتے ہیں ہم فائدہ رکھ لیں گے، اس میں کوئی قید ہے نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو یہ کہنے کوئی آدمی لیتا ہے فائدہ، کوئی آدمی 50% لیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے میننگ کلیئر ہے معاملات کے. تو وہ عبادات میں آدمی جو ہے اپنی مرضی کے حساب سے نہیں، کیونکہ آپ اور رب کے درمیان ہے، اور دو فرد کے درمیان ہوتا ہے. جس چیز پر دو فرد راضی ہو وہ ساری چیز گویا کہ اس کا حصہ بن جائے گی. یہ جو ہے چوتھا پوائنٹ ہے. تو اسی کی بتائی گئی ہے کیونکہ عبادات میں کیوں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، اور معاملہ میں ہر چیز انسان کی سمجھ سے وہ چیزیں حل ہوتی ہیں، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. کلیئر کہ نہیں ابھی؟ جی ہو گیا. جی لیکن ہلو، ایک سوال اس سے پیدا ہوتا ہے جو بتایا جا رہا ہے عبادات میں چوتھا پوائنٹ، کہ اس کے ہم جو فوائد ہیں ہمیں دیکھتے نہیں ہیں. مطلب وہ اللہ کے اس کے مطلب ہم عام طور پر ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے ہم معاملہ دیکھتے ہیں. تو پھر جو اور ساری چیزیں ہوتی ہے پھر اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا، تو ہم ایک طرح اس کا دیکھ ہی رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں اور نتائج جو ہے کہہ سکتے ہیں ہمیں ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، مطلب نماز سے سکون ملتی ہے، نماز سے انسان مطمئن رہتا ہے، اور ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ محسوس کر سکتے ہیں نا عقل سے. مطلب یہ کہ کوئی چیز یہ کہ ہاں محسوس کیا چیز ہوتی ہے، یہ ایک چیز مثال یہ ہو گئی. اور بہت سے لوگوں کو جو ہے اب دعائیں انسان کرتا ہے، کبھی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ دوسری شکلوں میں قبول کر لیتا ہے لیکن ہمیں وہ پتہ نہیں چلتا ہے.
تو یہ عبادات یہ ہے مسئلہ. یہ بات اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ جو ہے اگر زکوٰۃ دیں گے تو مال میں برکت. اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے پچھلے سال 10,000 روپے, ہمارے پاس 10,000 روپے زکوٰۃ تھی, 2 لاکھ روپے تھے, اس سال 2 لاکھ روپے ہی رہے, 2.5 لاکھ نہیں ہوئے. تو مادی جو ہے جس سے انسان ہم جو ہے مطلب کہ اپنی آنکھوں سے تصور دیکھ سکیں, وہ چیز کبھی انسان دیکھ بھی سکتا ہے, نہیں بھی دیکھ سکتا ہے, کبھی انسان کی عقل سے پرے رہتی ہے وہ ساری چیزیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو کس طریقے سے انسان کو, ہو سکتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی لیکن آپ کے 2 ہی لاکھ روپے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بیماری سے محفوظ رکھ لیا. وہی شخص کسی شخص نے زکوٰۃ نہیں دی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا, وہی جو 2 لاکھ روپے ہو سکتا ہے کہ اس کو بیماری میں دوا میں خرچ ہو جائیں. مطلب ایک شکل بتا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جانتا ہے بہتر. تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے مال میں برکت عطا, اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کر دی. تو یہ کہنے کا مطلب ہے. ایک ہے فقہ کا سوال نہیں ہے لیکن لغت کا سوال ہے, عربی لغت کا. یہ اس میں جی معاملات میں آواز آ رہی نا؟ ہاں, یہ معاملات میں تیسرا احکام ہو ہے اور چوتھا جو ہے سو لِأَنَّهَا ہے, تو یہ ہو اور ہاں سے 2 الگ ضمیر استعمال کی گئی. اب میں آپ کا لغت سوال ہے. میں سوال نہیں سمجھ سکا, دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. اچھا, یہ عربی لغت کا سوال کر رہا تھا کہ جی جی معاملات میں تیسرے پوائنٹ میں احکام ہو ہے, یعنی جاءت احکام ہو, اور وہی چوتھے پوائنٹ میں لِأَنَّهَا ہے, تو ہو سے مراد کیا ہے؟ اور احکام ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا معاملات ہے ٹھیک ہے, وہ پرنٹنگ مسٹیک ٹھیک ہے. جسے آپ کہہ سکتے ہیں. جی 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 شکریہ معافی چاہ رہا ہوں, غلط مطلب لغت کا سوال پوچھ. نہیں بہت اچھا سوال کیا ہے, بہت اچھا سوال کیا. اصل میں ہمارا اصل میں وہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ مسائل بتانا ہے. تو جی وہی بہت ساری چیزیں جو لغت کے میں جو ہے وہ میں نہیں بتاتا ہوں, اس لیے کہ وہ اگر لغت میں بھی حل کرنے لگے تو پھر ہم دونوں چیزیں بہت ہیں مشکل ہے. وہ جی وقت ہو جاتا ہے نا اس میں. وہ کہ اگر ہمیں عربی ادب پڑھانا جاتا ہے تو دوسری ساری چیزیں ہوتی تھی, تفصیل میں صرف عبارتوں تک رہتا. جی تو جو چوتھا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. جی نعم استاد. 5واں پوائنٹ جو ہے ولا مجال للعقل والاجتهاد فيه, ولا مجال للعقل ولا الاجتهاد فيه. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ولا مجال للعقل, عقل کی کوئی گنجائش نہیں. عقل کی گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقل سے اس میں کوئی چیز اضافہ حذف و اضافہ نہیں کر سکتے. والاجتہاد فی, اور نہ اس میں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. عبادات میں نہ تو آپ اپنے عقل کے مطابق, اپنی من کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ اجتہاد کر سکتے ہیں. عقل کے مطابق یا من کے مطابق یا مرضی کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ نہیں آج کل صبح ابھی فجر کا وقت ہے, اب جیسے میں یو پی میں ہوں تو تقریباً 3:50 یا 3:30 پہ جو ہے 3:50 یا 3:45 پہ جو ہے فجر کی نماز ہو جاتی ہے, اول وقت شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہوں نہیں میری مرضی کیا, وہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے 7 بجے سو جاتے تھے کھا کر کے, ان کے یہاں کوئی کام نہیں ہوتا تھا, بجلی نہیں ہوتی تھی. اب لوگوں کے پاس موبائل ہے, کیا کہتے ہیں موبائل ہے, بجلی ہے, تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں, 2 بجے تک سوتے نہیں ہیں, تو 3 بجے کیسے اٹھ جائیں گے. تو ایسا ہم کریں کیوں نہ جو ہے اسی, تو یہ جو ہے عقل مطلب یہ انسان سوچ سکتا ہے. اور اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے نہیں 4 رکعت ہم 2 رکعت, یہ ساری چیزیں جو ہے عبادات میں نہیں چلیں گی. جو نص سے ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے, نہ اس میں کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے. اس کے بالمقابلے میں معاملات میں ومجال فسیح, مجال فسیح کا مطلب مجال مطلب میدان, فسیح کا مطلب کشادہ, بہت کشادہ میدان ہے. للاجتہاد, اجتہاد کے لیے. اجتہاد کا بالکل دروازہ کھلا ہوا ہے معاملات میں. معاملات میں بہت ہی بڑا دروازہ ہے, یہ بہت ہی بڑا جو ہے میدان ہے. نئے نئے مسائل ہم روز جو معاملات ہوں گے اس میں نئے نئے مسائل پیش آتے رہیں گے, اور جو ہے پھر ان مسائل کو
علماء کی ذمہ داری ہے ان مسائل کو حل کریں. اب دیکھ رہے ہیں کہ طب کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نئے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک معاملات ہے. دیکھیے معاملات ہے کہ جیسے زنا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ زنا اگر کسی نے یہ الزام لگایا کہ فلاں جو ہے زانیہ ہے، تو اس کو کورٹ میں ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. 4 گواہوں کی موجودگی کے ساتھ ساتھ اور باقاعدہ وہ الفاظ استعمال کریں گے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بدفعلی کر. شبہ کی بنیاد پر نہیں کہ ہم نے اسے گھر میں دیکھا، بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بلکہ اور اس طرح کی عبارتیں صریح ہے کہ جس طرح جو ہے وہ سرما دانی میں جو ہے سرما لگانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اندر جاتا ہے پھر انسان، مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آج کل یہ کہ ڈی این اے آ گیا، ساری چیزیں پتہ کر سکتی ہیں. تو یہ نئے مسائل ہیں. تو کیا وہ 4 گواہوں کو ملغا کیا جا سکتا ہے اور اس کے بدلے ڈی این اے کیا قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ اور طب کے میدان میں تو بہت لمبا ہے کہ جو ہے انسان اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ طب کے میدان میں. یا دیکھیے بینکنگ کا کتنا لمبا جو ہے آج کل جو ہے معاملات، ساری چیزیں ہیں، معاملات مالی ہیں، بینکنگ پورا بہت بڑا سسٹم ہے. ڈیجیٹل پیمنٹ یا ڈیجیٹل جو مسائل ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ معاملات ہیں. تو یہ معاملات میں آپ کی اجتہاد کا دروازہ بہت وسیع ہے. تو یہ 5واں جو ہے پوائنٹ ہے. عبادات میں اجتہاد یا عقل کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ معاملات میں اجتہاد یا عقل کی بہت زیادہ گنجائش ہے، یا بہت بڑا اس کے لیے مجال مفتوح ہے، در میدان کھلا ہوا ہے. واضح ہو گیا؟ جی استاد. اس کے بعد جو ہے لا تتغیروا بتغیر الزمان والمکان والظروف. عبادتیں جو ہے زمان و مکان اور احوال کے بدلنے سے نہیں بدلیں گی. عبادتیں جو ہے زمان و مکان اور احوال کے بدلنے کے اعتبار میں اس میں کوئی تبدیلی، کہیں بھی انسان رہے، اس طرح کسی بھی علاقے میں ہے، کسی بھی خطے میں ہے، کسی بھی ملک میں ہے، تو جو عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کو اسی وقت میں ادا کرنی ہے. تتغیر بتغیر الزمان والمکان والظروف. جبکہ معاملات میں بہت ساری چیزیں جو ہے زمان و مکان اور ظروف و احوال کے اعتبار سے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. تو 5واں پوائنٹ، آخری پوائنٹ تو واضح ہے، اس میں کوئی وہ جو ہے نہیں. تو اس کے بعد جو ہے دیکھیے یہ تو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، فقہ کی 2 قسمیں ہیں بنیادی، ایک ہے عبادت اور ایک ہے معاملات. پھر معاملات کو بہت ساری برانچز میں یا ذیلی عناوین میں تقسیم کیا جاتا ہے. بیع کو ایک البیع و مسائلها کر کے ایک الگ سے مسائل کر سکتے ہیں. ایک وہ فقہ الاسرہ جو فیملی لا ہوتے ہیں ان کو الگ جو کر سکتے ہیں. الحدود القصاص جنہیں کرمنل لا کہہ سکتے ہیں ان کو الگ بنا سکتے ہیں، ان کی الگ قسم کیا جا سکتی ہے. یا اس طریقے سے جو ہے وہ زمینی جو مسائل ہوتے ہیں، زمینی جو تنازع ہوتا ہے اس کا جو ہے الگ قسم کر دیا گیا. اور بہت ساری تقسیمات ہیں جو انشاءاللہ آپ اگلی کلاسوں میں تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ عبادات اور معاملات میں فرق ہیں. میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں. پہلا فرق، عبادت میں بندے اور رب کے درمیان تعلق ہوتا ہے، معاملات میں بندوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہو یا 2 گروپس کے درمیان ہو یا 2 ملکوں کے درمیان ہو. دوسری چیز، اصل جو ہدف ہے عبادت کا وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، جبکہ معاملات کا اصل جو ہدف ہے بندوں کے درمیان تعلقات قائم کرنا، تعلقات استوار کرنا، تعلقات بنانا ہے. تیسرا جو ہے عبادات کے مسائل، اس کے احکام تفصیلی طور سے بیان کیے گئے ہیں. اسی کے ساتھ ہم چوتھا بھی لے رہے ہیں کیونکہ یہ انسانوں کی سمجھ سے پرے ہیں. یعنی مطلب انسان کی سمجھ سے بہت دور ہے.
تیسرا جبکہ عبادات میں اس کے احکام جو ہے مجمل طور سے بیان کر دیے گئے ہیں کیونکہ یہ انسانوں کی سمجھ میں بآسانی آ جاتا ہے. تیسرا چوتھا ہو گیا. پانچواں جو ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اور معاملات میں اجتہاد کی گنجائش ہے. آخری نقطہ جو ہے کہ احوال ملک کے اعتبار سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے معاملات میں، جبکہ عبادات میں، جبکہ معاملات میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہو تو بتائیے، آگے چلیں اگر کوئی سوال نہ ہو تو. معاملات میں دوسرا پوائنٹ سمجھائیے. معاملات میں دوسرا پوائنٹ. ہاں، معاملات مطلب جو اس کا اصل ہدف ہے معاملات کا، وہ لوگوں کے درمیان تعلقات قائم کرنا، لوگوں کے درمیان جو ہے تعلقات بنانا، تعلقات استوار کرنا، لوگوں کے درمیان تعلقات کو کیسے آپ رکھیں گے، وہ ساری چیزیں عبادات کا اصل ہدف ہے، معاملات کا اصل ہدف ہے. جی ہلو کلیئر ہوا؟ جی استاد، جی ایک سوال ہے. جی پوچھیے. کچھ احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے ہیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے، تو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں بالکل بالکل. جی جی، معاملات میں جی بہت ساری چیزیں جو ہے آپ نہیں بدل سکتے، اس مطلب ہے کہ لیکن بہت ساری جگہوں پر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے عبادات میں بھی کچھ جگہوں پر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. دیکھیے ایک مطلب ہے کہ جب جی کوئی قاعدہ بنتا ہے یا جب کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک استثناء بھی ہوتا ہے. استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک قاعدہ بنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ استثناء ایکسیپشن بھی ہوتے ہیں. جو قاعدہ یا کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ ایک جنرل بات کہی جاتی ہے، ایکسیپشن کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا ہے. وہ ایکسیپشن بہت کم ہوتے ہیں اور پھر وہ ساری چیزیں آپ تفصیل سے اس کے لیے پھر آپ پڑھیں گے. تو ایکسیپشن بھی اس میں ہے، ایسی بات نہیں میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے، اس میں ایکسیپشن بھی ہیں. اسی طریقے سے معاملات میں تبدیلی واقع، اس کا مطلب کہ ہر معاملے میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، بلکہ بہت سارے معاملات میں ایکسیپشن ہے کہ یہیں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. جی 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 شکریہ. جی 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 ایک سوال ذہن میں، جیسے جی قرآن میں سوال. اقیم الصلاوات والزکوٰۃ کہ وہاں پر ہاں ہاں نماز کا تعلق تو خدا سے ہو گیا، اور زکوٰۃ کا جو ہاں جی تعلق ہے وہ بندے کے درمیان ہے. جی تو جی 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 بار بار یہ سوال مطلب ذہن میں آتا کہ زکوٰۃ کے تعلق کو خدا سے بھی اس کا ایک طرح سے جڑا ہوا ہے، اس کو ہم عبادت میں شمار کریں گے یا پھر معاملات میں؟ جی دیکھیے جو ہے اصل جو ہے زکوٰۃ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے، ٹھیک ہے. جی مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ادا کرنا ہے آپ کو. پھر اس کا زکوٰۃ کا تعلق بندوں اور بندوں کے درمیان بھی ہے. تو زکوٰۃ کا معاملہ دونوں کے درمیان ہے، بندوں کے درمیان بھی ہے اور بندے اور رب کے درمیان بھی ہے. تو اسی لیے جب میں نے کہا کہ اس سے پہلے جو بات میں نے بہت ساری چیزیں جو اس میں ایکسیپشن بھی ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیے اب مثال کے طور پر زکوٰۃ میں انسان ایک تو ہے اس میں زکوٰۃ میں معاملات بھی آ جائیں گے. اگر اس طرح سے آپ تفصیل آگے بھی جائیں گے تو زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل معاملات میں بھی داخل ہو جائیں گے. جب معاملات میں مسائل داخل ہوں گے تو پھر جو ہے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کہا زکوٰۃ نکالنا، اتنی حد تک جب ہمیں اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ نکالنی ہے تو یہ جو ہے ہم زکوٰۃ کی حد تک یہ ہمارے اور بندے کے لیکن جب ہم نے نکال دیا لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے لگے تو یہ سارے معاملات میں آ جائیں گے. اور پھر جب معاملات میں آئیں گے تو بندے گویا کہ زکوٰۃ بندے اور رب کے درمیان بھی تعلق ہے اور بندوں کے درمیان بھی تعلق ہے. دونوں چیزیں جی شامل ہیں زکوٰۃ میں. جی ٹھیک ہے. جی 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 اسی لیے میں نے کہا کہ جو ہے بہت ساری جب تفصیل میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں استثناء بھی کرنا پڑے گا. اور کوئی سوال؟ آگے چلیں. الوقت يا استاذ 8 ختم ہو گیا ہے. نعم استاذ.